اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام اینڈ دوزخ الحرام۔ دنیا میں جئیں تو شان کے ساتھ اور مریں تو شان کے ساتھ۔ شیروں کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جون کی 28 تاریخ اور چاند کی 8 شعبان المعظم، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں میرے دوست دبئی میں ہوتے ہیں، انڈیا سے تعلق ہے، ان کا نام ہے محمد اقبال۔ انہوں نے مجھے خاص ریکویسٹ کی کہ آپ اس شعبان المعظم کے بارے میں کچھ ضرور ارشاد فرمائیں۔ عبادات انفیکٹ کئی طرح کی ہیں اور اس میں فرائض اور نفلی عبادات، تو جو لوگ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، اس میں کوتاہی برتتے ہیں، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوتے، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے گناہوں کی معافی کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن معافی بھی اسے ملے گی جو معافی مانگے گا۔ نارملی تو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انجانے میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے بارے میں تقریباً 700 مرتبہ قرآن پاک میں حکم آیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو جو سمجھدار لوگ ہیں نارملی، یعنی یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس کا پورا نام شعبان المعظم، یعنی جیسے ہم بڑوں کا نام ادب سے لیتے ہیں، ہمیں اسلامی اقدار کے مطابق مہینوں کے نام بھی ادب سے لینا چاہیے۔ جب آپ ادب سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت سامنے نکھر کے آتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت انتہا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء اکرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی ایسی فضیلت ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ جب یہ مہینہ آئے تو میں روزے سے ہوں اور میرے اعمال پیش ہوں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا خوف اور انداز دیکھیے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہمارا انداز دیکھیے۔ انداز میچ کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، کاپی ہونی چاہیے ایگزیکٹ۔ جیسے آج فوٹو کاپی جو ہے آپ اوریجنل رکھیے، فوٹو کاپی کیجئے، اچھے کاپیر جو ہیں، جو اچھے زیروکس ہیں، وہ اوریجنل کاپی سے بھی بہتر کاپی بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچے گا، لیکن آپ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی بیٹا یا بیٹی جتنی مرضی وہ عبادت کر لے، وہ اپنے ماں اور باپ سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو 2 رکعت نماز نفل ہے، اگر یہ یعنی ہر رات کو ہی پڑھ لیا جائے، 2 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھ لی جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں منیمم، یعنی الحمد شریف سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ، 7 دفعہ
سورہ اخلاص یا 70 مرتبہ سورہ اخلاص یا 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھی جائے تو بخشش کے 100% چانسز موجود ہیں. یعنی میں محمد اقبال صاحب کی فرمائش پر یہ بات ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں مختصر ترین ہی بات حل دوں گا کہ صرف 2 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھ لیجئے. اب اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے سورہ اخلاص ہر رکعت میں، اور اگر منیمم ٹائم ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیجئے، 7 دفعہ پڑھ لیجئے، 70 دفعہ پڑھ لیجئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں پھر کتنا خلوص پیدا کریں گے. اصل تو اخلاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہاں عز و انکساری پسند ہے وہاں صدق کے دل سے اخلاص کی طلب ہوتی ہے. اس میں چونکہ ظاہر ہے ہر رات کو نئی سے نئی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح کی لائف سٹائل ہمارا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی لائف کو آپ مکینیکل سسٹم کے مطابق ڈھال لیجئے. مکینیکل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اگر موبائل سے ہم یہ بات سیکھیں مکینیکل سسٹم کی، تو اس کو چارجنگ چاہیے ہوتی ہے، بیلنس چاہیے ہوتا ہے، اور سگنلز چاہیے ہوتے ہیں، اور نمبر چاہیے ہوتا ہے، اور دل چاہیے ہوتا ہے، بات چاہیے ہوتی ہے کہ بات کس سے کی جائے. اگر اس میں ایک بھی چیز کم ہوگی تو آپ کی بات نہیں ہو سکے گی. جیسے سگنل ویک ہوتے ہیں سم ٹائمز، یا آپ ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں سگنل ہے ہی نہیں، تو کیا روحانیت میں بھی ایسے کوئی مقام آتے ہیں جہاں پہ سگنل نہیں ہوتے؟ ایسے مقام آ جاتے ہیں جہاں صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی دوسرا تھرڈ پرسن سگنلائز نہیں ہو سکتا. ایسا مقام آتا ہے. اور یہ جو اب مکینیکل سسٹم ہو گیا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ گاڑی اگر کوئی شخص چلاتا ہے تو اس میں تیل، پانی اور پیٹرول یہ مناسب مقدار میں ہوگا، بیلنس ہوگا، ان کا آپس میں کمبینیشن ہوگا تو گاڑی کی سپیڈ رہے گی، ورنہ گاڑی کی جو ٹور ہے، چال ہے، وہ خراب ہو جائے گی. تو انسان کیا اپنی زندگی کو مکینیکل بنا سکتا ہے کہ اس نے روز 5 نمازیں فرض ادا کرنی ہیں، 1 سپارہ قرآن پاک کا روز تلاوت کرنا ہے. اب چاہے اس تلاوت کرنے کو یعنی وہ 5 نمازوں کے ساتھ اٹیچ کر کے کر لے، جیسے میرے دوست نے صبح مجھے فرمایا کہ 4 اگر 600 صفحے ہیں تو 30 دنوں کے لیے 20 صفحے روزانہ پڑھے تو 20 صفحوں سے. لیکن جو ہمارا سیدھا طریقہ ہے کہ 1 سپارہ روز پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے، انیشل سٹیجز پہ شروع کریں گے، اٹ may take 1 hour. تو اگر 1 گھنٹہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گھنٹے آپ کو مل جائیں گے بات کرنے کے لیے. یہ یعنی لمبی عمر آپ کو ملتی جائے گی. جیسے موبائل پر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ جتنی بات کریں گے آپ کا بیلنس بڑھتا چلا جائے گا. تو کمپنی، یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں، یہ چاہے جتنے بھی فری منٹس آپ کو دے دیں، یہ کبھی بھی فری نہیں ہوں گے. ٹھیک، یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اگر آپ ڈیپ سٹڈی کریں گے تو وہ پیسے کسی نہ کسی مد سے نکال ہی رہے ہوتے ہیں. یہ صرف وحدہ لا شریک ہے جس نے پورے جسم کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، پوری آب و تاب کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، پورے کمال اور جمال کے ساتھ. تو اپنا خیال رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ 15 تاریخ تک، چاند کی 15 تاریخ تک آپ روزے رکھ سکتے ہو. روزہ رکھنے سے جو طبیعت میں ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ عز و انکساری زیادہ پیدا ہوتی ہے، ادب اور آداب آتا ہے، دوسروں سے محبت ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب یہاں پر جو سسٹم ہے، مجھے بہرحال سوال بھی کرنے پڑتے ہیں آپ سے کہ مکینیکل سسٹم کے بعد یہ بات ضرور پوچھوں گا کہ وہ جو 60 سال کی عمر کے بعد ایک بندہ ریٹائر ہوا، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آج بھی نہیں پڑھ رہا، لیٹا ہوا ہے، خود ہی اپنا علاج کر رہا ہے، خود ہی ڈاکٹر ہے، خود ہی مریض ہے. اور ڈاکٹر اب چونکہ مہار آدمی مریض بن چکا ہے، ایون ڈاکٹر بھی مریض ہے آج. اب یہ علاج کیا کرے بیچارہ؟
ٹیکے لگا رہا ہے پیٹ میں اور شوگر سے بچ رہا ہے. اب میں کیا بتاؤں کہ ہاؤ یو کین ٹریٹ یور سیلف. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہدایت دیں، شریعت پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو. تو مکینیکل سسٹم کے اندر یعنی آپ یہ اپنی روٹین سیٹ کر لیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 1 سپارہ روز پڑھنا ہے. اس سپارے میں جو کام کی بات آپ کو ملتی ہے، یعنی کام سے مراد یہ نہیں ہے، ایکشنیبل ورک وہاں سے ملتا ہے، کوئی حکم الہی ملتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یعنی جیسے وہاں پر آیت آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ کو ڈر آنا چاہیے کہ بھائی جھوٹ اگر میں نے بولا تو مجھ پہ تو لعنت آئے گی، اور لعنت بھی وہ بھیج رہا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اسی کے فضل سے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اسی کے کرنے سے تو یہ دنیا چل رہی ہے. وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے. تو پھر ہم اتنے پریشان نہ ہوں بلکہ جھوٹ کو چھوڑنے کی تیاری کریں. ہے کام مشکل فی زمانہ، چونکہ ہم نے جیسے میں نے کل بھی عرض کی تھی آپ سے کہ ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال کر جینے کے لیے 100 سہارے ڈھونڈے اور اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام پر لگایا کہ ہم آپ کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں، حق کی دعوت دیتے رہیں اور دعوت شراز بھی دیتے رہیں کہ آج جیسے 8 ہے شعبان المعظم کی تو کل 9 ہوگی، اور اتوار والے دن یقیناً 1 یعنی 11 تاریخ ہوگی شعبان المعظم کی. تو اس 11 تاریخ کو جو ہم کرتے ہیں 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. اور یہ جو صبح کا مارننگ لیسن آپ کو مل جائے گا NCC پاک 1 یوٹیوب پر، گڈ مارننگ لیسن 1 ہے. اس میں 4 چیزیں ہم نے روٹین سے رکھی ہیں کہ ہمارے دوست باوضو رہیں. اب یہ رمضان شریف کے لیے روزے رکھنا تو ظاہر فرض ہے. زکوٰۃ دینے کا بہترین ٹائم شعبان کے مہینے میں جتنے قرضے ہوتے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے، جو بزنس مین ہیں کہ وہ تمام قرضے ادا کر دیتے، جن سے قرضے لینے ہوتے لے لیتے. حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ مجرموں کو جن کو سزائیں دینی ہوتی دے دیتی، جن کو معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے. اور یہ ساری رمضان شریف سے پہلے ہی وہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی وہ اسی مہینے میں دے دیتے تاکہ رمضان شریف میں روزے رکھنا غریبوں کے لیے آسان ہو جائے. اب آپ لوگ جو کر رہے ہوتے ہو وہ فطرانہ بھی اس دن دے رہے ہوتے ہو جب عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو. تو میری گزارش یہ ہے اپنے دوستوں سے کہ جتنی انکم آپ کو ہوا کرے ہر مہینے اس کا 2.5% آپ خود ہی نکال دیا کرو. یہ جو ایک پرابلم دنیا میں آئی ہوئی ہے اس سے بھی مجھے بڑی پریشانی ہے، اور آپ سے بس وہ ڈسکس کر کے پھر اور بات کریں گے. امید ہے کہ جو ہمارے دوست محمد اقبال دبئی میں ہیں وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بھی اور اپنے رشتہ داروں کی زندگی کو بھی سرخرو کریں گے. بخشش یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر دین اسلام پر چلنا آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ اتنے مٹیریلسٹک لائف بن چکی ہے کہ 10 روپے کی خاطر سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، 10 روپوں کو پکڑا جا سکتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ 10 روپے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، بہرحال پیسہ آنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ لائک دس ٹائپ آف منی. ہم جس طرح کی پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، اور اس کی مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، چلو یہ بھی مثال پہلے پیش کر کے پھر بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ 1 من دودھ ہے ایک برتن میں، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں. اب بتائیے کہ کیا وہ دودھ پاک رہا ہے یا نہیں رہا. اب ساری زندگی آپ نے نیکیاں کی ہیں، پرہیزگاری، متقی پرہیزگار، تو اگر 1 قطرہ بھی ناپاک آ گیا تو سب لائف گئی آپ کی. یہ پرہیزگاری، متقی، تقوی، یہ سب چھٹی 1 منٹ میں ہو جاتی ہے.
اب یہ کیسے بچا جائے کہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ باپ ہے وہ ساری زندگی حلال کماتا رہا، آنیسٹ رہا، ڈیڈیکیٹڈ رہا، اور سفارش کو قبول نہیں کرتا تھا، میرٹ پہ لوگوں کو بھرتی کرتا تھا. آج اولاد ہے کہ وہ حرام کما کے اور وہ بھی نخرے کر رہی ہے. اب اس بندے کا کیا بنے گا؟ تو یہ اللہ کے فضل سے ہی بخشا جائے تو بخشا جائے، ورنہ چانسز کوئی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ساری زندگی انسان ایک جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اس لیے بھی آپ کو دعوت دیتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ لگے رہیں، تاکہ یہ جو آلودگی اور علائیں بلائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، جنات اثرات پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ والوں سے یہ ویسے ہی ڈرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو اللہ کا ہو گیا پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور بے غم ہو جاتا ہے، اور کرتا اللہ ہی ہے، اور اللہ غیبی مدد ان کو دیتا ہے. پھر ان کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ اس دنیا اور آخرت کی بے فکری عطا فرما دیتا ہے، اور حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں. تو جو میرا مکینیکل سسٹم ہے اس کے مطابق روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، درود شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ، اور ربائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں چیزیں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. جتنا بھی ٹائم ملے باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. اپنے خواب کسی کو شیئر نہ کیجیے. درود شریف کی کثرت رکھیے، جس کو جو درود شریف آتا ہے وہ پڑھے، اور جو کسی بھی سلسلے میں لگا ہے وہ وہاں لگا رہے. جو عبادت ریاضت شرافت آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اس مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور جن کا دل دکھایا ہے ان سے معذرت کیجیے. اقبال صاحب مطلب یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا اور معنی رکھتا ہے، لیکن چونکہ معاشرہ بدل گیا، عبادت کرنے والے لوگوں سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اصل عبادت یہ تھی کہ آپ سے آپ کے ماں باپ خوش ہوتے، آپ کے بہن بھائی خوش ہوتے، آپ کے ہمسائے خوش ہوتے، اور جس گاڑی میں بیٹھتے اس میں اگر 56 مسافر ہیں تو وہ سب کے سب آپ سے خوش ہوتے. سفر کے دوران آپ اس طرح کا اخلاق پیش کرتے. تو کام یہ ہے کرنے والے، یہ مکینیکل سسٹم ہے. خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، پھر ہر ایک سے لڑتے رہنا، ماتھے پہ شکن رہنا اور ناراضگی رہنا، جس کا مال مل جائے وہ واپس نہیں کرنا، زمینوں پہ ناجائز قبضے کر لینا، یہ کچھ کام ہیں جو آپ کریں گے تو پتہ لگے گا. اسی کو عبادت سمجھیے. اور نوکری کریں تو ایمانداری سے کریں. جس کے دفتر میں بھی جائیں وہاں ایمانداری سے پورا دل لگا کے پوری ہمت کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کوئی آیا تھا اور کچھ کر کے گیا ہمارے لیے. 6 طرح کے لوگ ہیں جن کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوگی، چونکہ اس مہینے میں سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں. آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے. اب یہ جو معاملے ہیں جب آپ ٹھیک ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 6 بندے ہیں جن کی بخشش کے چانسز بہت کم ہوں گے، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو عادی زانی ہوں گے، اور دوسرے وہ شراب خور ہیں، شرابی لوگ، ان کی بخشش کے چانسز بھی نہیں ہیں. یہ یعنی جو محروم لوگ ہوں گے، جن پر رحمت نہیں برسے گی، جن پہ معافی کے دروازے نہیں کھلیں گے. میں صرف وہ انڈیکیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بچ جائیں، کہ ان میں شرابی، والدین کے نافرمان، اور عادی زانی، چغل خور، اور قاطع رحم. قاطع رحم کا مطلب وہ رحم ہی نہیں کرتے کسی پر. تو یہ عجیب باتیں ہیں ویسے. اور گانے بجانے والے لوگ، یعنی یہ 6 بندے محروم رہیں گے. اب گانا بجانا کرنے والے لوگ سوچیں کہ اب تو جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی گانے کو شوق سے سن رہا ہے. کتھے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں تے کیڑے پاسے جاواں، کوئی سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن دل لگانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. اور درود شریف کی کثرت رکھیے. یعنی جو میرا ایک دوست ہے وہ تقریباً 50,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اب محمد اقبال صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے مل کر تقریباً
1000 ایک مہینے میں درود شریف پڑھا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح لوگ نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی زندگی کا یہ جو سسٹم ہے، ڈیلی روٹین لائف ہے، اس کو اس طرح بنائیں کہ اس میں آپ مکینیکل کی طرح سارے کام کرتے جائیں. اور جیسے 8 گھنٹے روٹی کمانا ہے، رزق کمانا ہے، 8 گھنٹے آپ نے عبادت کرنا ہے، 8 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے، اور اس 8 گھنٹے کی جو آپ کی پرسنل عبادت ہے اس میں لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، یعنی 4 کام ہیں بہت امپورٹنٹ. جو آج سورہ عصر میں نے صبح تلاوت سنائی آپ کو، اس کے مطابق کہ انسان خسارے میں ہے. اور یہ خسارہ تو ظاہر ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوگا، کیونکہ اگر وقت ضائع کر رہے ہیں تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ کے اگر کوئی وقت ضائع کر رہا ہے تو میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا جاتا ہوں کہ جتنا بھی وقت ہو جہاں بیٹھیں 4 دوست ہو، دنیا داری کی باتیں نہ کریں، ملک یہ فلک شیر کی باتیں نہ کریں، کوئی شیر دل کی باتیں نہ کریں، کوئی چودھری اور خان یا صدیقی کی باتیں نہ کریں. کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، کریں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی باتیں کریں، کریں تو بزرگان دین کی کریں، کریں باتیں تو مشائخ کی کریں. یہ اپنی باتوں سے نکلیں، چونکہ اسی لیے تو ہم پھنستے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور آج کسی کی بھی بات بن نہیں رہی ہے. سب کے سب جو ہیں دلدل میں دنیا کے پھنستے جا رہے ہیں. تو درود شریف کی کثرت رکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. یہ کثرت سے پڑھنا ہے، منیمم 1000 ٹائمز، اور روزانہ اگر 50,000 بھی ہو جائے تو آئی ول بی ویری مچ گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی کہ آپ کے دن اور رات اچھے گزر رہے ہوں گے. اور اس چاند کی 15 تاریخ تک آپ کو روزے رکھنے کی اجازت ہے اسلامی شریعت کے مطابق. پھر لاسٹ 15 دن میں آپ روزے نہ رکھیے. اور رمضان شریف میں آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، مہربانی کر کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نماز سیکھ لیں، روزہ رکھیں، آپ دین کی طرف واپس آ جائیں. کہ آپ 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی آج اگر وہ چرپائی پہ لیٹ کر یا تاش کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے یا دکانوں پہ بیٹھ کر گپے مار کے پان کھا کر سگریٹ پی کر وقت گزار رہے ہیں، تو بھائی مرنے کے بعد کدھر جاؤ گے؟ میں تو بہت ہی حیران اور پریشان ہوں کہ چلو کوئی بندہ ہے بہت بیزی ہے، اس کا اربوں خربوں کا پیسہ ہے، کام ہے، کاروبار ہے، وقت ہی نہیں ہے، تو چلو شاید وہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کوئی مقام بنا لے. لیکن یہ بالکل ویلا بیٹھا ہے بندہ، نہ کوئی کام ہے، نہ کاج ہے، نہ کوئی ذکر ہے. اگر یہ بھی کہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اور بسم اللہ پڑھ سا. تو عقل کے ناخن لگوا لیں، یہ شاید کوئی ڈینٹسٹ بھی لگا دے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.